یمن سے متعلق اقوام متحدہ کے گروپ آف ایمیننٹ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل ایکسپرٹس نے اس ماہ اپنی تیسری رپورٹ میں اس جنگ زدہ ملک میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے حوالے سے شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مسلسل تیسرے سال ماہرین کے گروپ کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تنازع کے فریقین نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ جاری ہیں۔ ان میں سے بعض جنگی جرائم میں بھی شمار ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کی ذمہ داری تنازع میں شامل تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے، یعنی یمن کی حکومت، دفاعی حکام، صدرن ٹرانزیشن کونسل اور اتحاد کے ممبران، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین اوباما دور میں یمن میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تنازع کی وجہ سے دونوں طرف کے معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوالات موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ واقعتاً کوئی بھی سنجیدگی سے تفتیش کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ آیا ان میں سے کوئی بھی عمل جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان سوالوں کو واقعتاً جانچنے کا موقع میسر نہ آ جائے، ان ایشوز کے بارے میں بات کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ گروپ نے اپنی سفارشات میں زور دیا ہے کہ تنازع کے فریقین کو اربوں ڈالرز کے اسلحے کی فروخت بند کی جائے اور کہا ہے کہ اس اسلحے کی وجہ سے یمن میں جنگ مزید تیز ہو رہی ہے۔ ہم خاص طور پر اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ بعض ملک یمن کے تنازع کے فریقین کو اسلحے کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں چند سرکردہ کھلاڑی امریکہ، فرانس اور برطانیہ ہیں۔ اس سال ہم نے کینیڈا کو بھی اس میں شامل کیا ہے کیونکہ 2019 میں کینیڈا کی جانب سے اسلحے کی فروخت میں تیزی آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی اقدامات سے شہریوں کی جانوں کے ضیاع کو روکا گیا ہے۔ یمن جنگ میں امریکہ اور دیگر فریقوں کے کردار اور اس تنازع کے حل کے حوالے سے ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین کا کہنا ہے کہ صرف بین الاقوامی قوتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں، حوثی باغیوں کو بھی تعاون کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امریکہ حقیقت میں یمن کی جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ یقیناً یمن جنگ میں ہم نے سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی ہے اور یقیناً یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 کے مطابق ہے۔ میری رائے میں تنازع کے لیے حوثیوں سے زیادہ سعودی اتحاد کو ذمہ دار ٹھہرانا غلطی ہے۔ یہ واضح ہے کہ سعودی اور ان کے اتحادی شراکت دار بشمول ہادی حکومت ایک سیاسی حل کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کریں گے۔ میرے خیال میں اصل رکاوٹ حوثیوں کا سنجیدہ مذاکرات سے لگاتار انکار اور یمن کی سرزمین پر اپنا کنٹرول بڑھانے کی ان کی کوششیں ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی یمن کے کئی شہری علاقوں پر قابض ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بدعنوان نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن میں خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں ہوا جب سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفاداروں اور حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2015 میں لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب یمنی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت والے اتحاد نے فوجی مداخلت کی اور حوثیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق 6 سالوں سے جاری جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 80% سے زیادہ آبادی امداد پر گزر بسر کر رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔